آج کل پاکستان کی سیاست میں نا ایک ہی سوال ہے جو ہر طرف گونج رہا ہے، کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں گے؟ بھائی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک ایسے ڈیڈ لاک، ایک ایسے تعطل میں پھنسی ہوئی ہیں جہاں سے آگے کا کوئی راستہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ مذاکرات کی یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ کتنی سنجیدہ ہیں؟ کیا یہ واقعی کسی حل کی طرف ایک قدم ہے یا پھر یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی ہے، ایک دکھاوا ہے؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش سے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت اچھی بات لگتی ہے، ایک مثبت قدم لگتا ہے، لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پیشکش کے پیچھے ہے کیا۔ حکومت کی طرف سے پیغام بالکل واضح دیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر سے لے کے اسپیکر تک سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بھائی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی سمارٹ پولیٹیکل موو بھی ہے، جس سے حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ بات چیت کے حق میں ہے اور ملک میں سیاسی استحکام چاہتی ہے۔ اب حکومت نے تو پیشکش کر دی، لیکن جواب میں کیا آیا؟ یہاں آ کر نا کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے، کیونکہ دونوں طرف کی جو پوزیشنز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف ہے پی ٹی آئی جو اس پوری آفر کو نا بڑے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور کوئی بھی قدم اٹھانے میں بہت محتاط ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اگر ایک پارٹی بات کرنا چاہتی ہے تو بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کا جواب نا صرف ایک لفظ میں ہے: اعتماد۔ دونوں جماعتوں کے بیچ اعتماد کی اتنی گہری کمی ہے کہ کوئی بھی بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن بالکل کلیئر کر دی ہے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، بات ہوگی تو صرف عمران خان سے ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک پارٹی لیڈر سے سیدھی بات نہیں ہوتی نا، تب تک یہ باقی سب کچھ صرف ایک فارمیلٹی ہے اور ایسی بے معنی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، جب پی ٹی آئی یہ شرط رکھتی ہے تو حکومت کی طرف سے اس ڈیڈ لاک کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ حکومتی کیمپ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی اصل مسئلہ تو عمران خان خود ہیں، وہ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی بڑی ہوشیاری سے ساری ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈال دی گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی اس بات کو بالکل نہیں مانتی، ان کی طرف کی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھئی مسئلہ ہماری طرف نہیں، مسئلہ حکومت کی نیت کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہوتی نا تو سیاسی قیدیوں کو رہا کرتی، ماحول کو بہتر بناتی۔ جب تک ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ مذاکرات صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اور پارٹی کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، وہ بھی اسی بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جن مذاکراتی کمیٹیوں کی بات ہو رہی ہے ان کی نہ تو کوئی اصل میٹنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی ٹھوس ایجنڈے پر کوئی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو اعتماد کی کمی ہے نا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں ماضی میں بہت گہری ہیں، اور آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے ان ناکام تجربات کو دیکھنا پڑے گا جن کا سایہ آج بھی موجود ہے۔ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی مذاکرات کی ایسی ہی ایک کوشش ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات سامنے رکھے: جوڈیشل کمیشن، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور شفافیت۔ لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بات چیت ناکام ہو گئی۔ تو ماضی کا وہ تجربہ، وہ ناکامی آج کے اس شک کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو ان سارے بیانات، الزامات اور پرانی ناکامیوں کے بعد سوال یہ ہے کہ آج ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اور سچ پوچھیں تو ہم ایک ایسے سیاسی تعطل میں پھنسے ہیں جہاں لفظ تو بہت ہیں لیکن عمل بالکل صفر ہے۔ پولیٹکس کی زبان میں نا اسی چیز کو کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیڈ لاک، مطلب ایک ایسی بند گلی جہاں دونوں پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر اتنا شک ہے کہ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی۔ تو آخر میں بچتا کیا ہے؟ ایک طرف ہے اونچی آواز میں دیے گئے بیانات جہاں مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ہے زمینی حقیقت کی خاموشی جہاں کوئی بھی عملی قدم نظر نہیں آتا۔ یہ صرف لفظوں کی جنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو سب سے بڑا اور شاید سب سے اہم سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ تعطل کبھی ٹوٹے گا، یا پھر مذاکرات کی یہ نئی کوشش بھی پچھلی کوششوں کی طرح تاریخ میں ایک اور ناکام باب بن کر رہ جائے گی؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔